السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما وارزقنی فہما ثم اما بعد۔ منی راجے میرو منگہم بچو منی راجے شیر دلیں باہمتیں او بہادر رو وتی عقل و علم و وتی عزت و ملک و ڈیہ جلو کو پہازو کو دارو کے میں چھک اولادو میں مادگوارا۔ بدقسمتی یہ گپی کہ یہ 75 سال پاکستان وجود دارا کہ آئیتا بلوچستان ہم ہو رہے وہ پاکستان آبادی تناسبہ اگر پچارے من حیث القوم بلوچ مستر قوم ہے، پنجاب سندھ آدگی جہانی بلوچ گو بلوچستان بلوچ اندرین ہور کے پاکستان آبادی نیمہ گیشتر منگا پندیم ترا اردو عرض کنن تھا کہ میں عزیزیں براتوں میں ایدگے قوم و راجانی مردم سرپت ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس قوم کی اکثریت ہو اس ملک میں، پنجاب سندھ اور پختونخوا بشمول بلوچستان، اور اس قوم کی یہ حالت ہو کہ اگر جغرافیائی اعتبار پر اگر لے لی جائے تو صرف اکیلے بلوچستان پاکستان کے قریب آدھا حصہ رقبے کے اعتبار پر وہ ہے۔ معدنیات دیکھیں، وسائل دیکھیں، محل وقوع دیکھیں، ساحلی پٹی دیکھیں، فضائی رستے دیکھیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر بلوچستان کا کیا حصہ ہے وہ تو ان آپریشنوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایوبی زمانے سے لے کر آج تک جاری ہے، کیونکہ جس چیز کو آپ نے پالیسی بنا کر جاری رکھا، چاہے بیچ میں کتنے بھی وقفے آ جائیں، جب دوبارہ وہی کام اسی انداز میں کیا جائے تو اسی کا تسلسل ہی سمجھا جائے گا۔ تو بہت قسمتی کی بات ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان ارباب اختیار و اقتدار کا اس قوم کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو بلوچستان میں رہتے ہیں، کہ ان کو یہ سرزمین تو چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے بغیر پاکستان کی ترقی ناممکن ہے، یہ پیش رفت ناممکن ہے، تو قوم کو جینے دو، ان کو ان کے وسائل پر حق دو۔ اگر وہ کوئی جائز حق مانگتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دو، اس قوم پر وہی کچھ حالات لاؤ کہ جو غیر مسلم بھی نہیں کرتے۔ جب یہ ملک آپ نے اسلام کے نام پر بنایا ہے، اور موجودہ جو سچویشن ہے آج کل پوری امت مسلمہ سمیت عالم انسانیت فلسطین کی غم سے ہلکان ہے، فلسطین کی درد سے کراہ رہا ہے۔ پورے یورپ، مغرب، امریکہ، ایشیا قریب و بعید جہاں بھی جائے، فلسطینی مسلمانوں کے درد نے ہر ایک انسان کو مجروح کیا ہے۔ اب اس صورتحال میں کیا ضرورت تھی کہ پاکستان کے اندر جو ایک اسلامی ملک ہے، مسلمان ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، کیا ضرورت تھی کہ ایک جائز مسئلے پر آپ لوگ یعنی جو ارباب اختیار و اقتدار ہیں اتنے بے حس ہو جائے؟ لوگوں کی ماورائے قتل، ماورائے عدالت قتل، بغیر کسی جرم ثابت ہونے کے ان کو گم کر دینا، یہ گمشدگیوں کا سلسلہ کب رکے گا؟ ابھی
اسی تقریباً دہائی میں اگر دیکھیں، اسی دہائی میں ماما قدیر کے ایک لانگ مارچ جس کو پوری دنیا کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی کہ کسی جائز حق کے لیے اتنے لمبے چوڑے لانگ مارچ کیا جائے اور اس لانگ مارچ کا کوئی نتیجہ بھی نہ نکلے، پوری دنیا کے میڈیا میں بات آ جائے مگر نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے، پالیسی کچھ بھی تبدیل نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ ماورائے قتل کے جو معاملات تھے، اور چند دن پہلے تربت میں حادثہ پیش آیا کہ جس میں چند لوگ مارے گئے، نام تھا پولیس مقابلے کا، اور جو لوگ مارے گئے تھے ان میں سے ایک آدمی پولیس کی تحویل میں تھا پہلے سے، وہ بقیہ پولیس کی تحویل میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن جو پولیس کی تحویل میں تھے اس کا جواب کون دے گا کہ پولیس کی تحویل سے وہ پولیس مقابلے تک کیسے پہنچا؟ اس مسئلے پر دھرنا ہوا، تربت میں لوگوں نے کافی حد تک بیٹھ کر احتجاج ریکارڈ کی، نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ لانگ مارچ شروع کی، بلوچستان کے شہروں اور آبادیوں سے ہوتے ہوتے کوئٹہ تک آ گئے، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ انہوں نے پھر چلتے چلتے اپنے آپ کو اسلام آباد تک پہنچا دیا، رستوں میں خواتین، بچے، بوڑھے سب رستے میں شریک ہیں۔ کیا یہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں؟ انسانیت کے حوالے پر یہاں کوئی درد دل نہیں ہے ہمارے ارباب اقتدار میں؟ عوام کی بات نہیں کرتا، واللہ عوام کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ جہاں جہاں سے یہ لوگ گزرتے گئے، لوگوں نے ان کے ساتھ کتنے نرمی کا مظاہرہ کیا، مہربانی اور شفقت کا مظاہرہ کیا۔ چلو مانا کہ جن ایریا سے ہو کر وہ جا رہے تھے وہ ایریا پورا بلوچوں کا اپنا ایریا ہی ہے، زمین بھی بلوچوں کا، قوم بھی بلوچوں کا، زبان بھی ان کا اپنا، وہ تو بلوچ تھے، لیکن ان سے آگے بڑھ کر بھی جو اقوام بلوچی زبان نہیں بولتے اور بلوچ خون ان کے رگوں میں نہیں ہے اور ان کا زمین بھی اپنا ہے، ان لوگوں نے بھی تو بڑی مہربانی اور شفقتوں کا مظاہرہ کیا۔ اور پتہ نہیں حکام بالا کو بلوچ نام سے کیا چھڑ ہے، کیا نفرت ہے ان لوگوں کو اس معاملے سے۔ یہ لوگ تو اپنے درد دل سنانے کے لیے جا رہے ہیں، ان لوگوں نے کوئی تلوار یا کوئی بندوق یا کوئی ٹینک اٹھا کے آپ پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ تو نہیں کیا۔ ایک جائز مسئلہ، ایک جائز بات، ایک جائز فورم تک لے جانا چاہتے ہیں، وہاں آپ کے عدلیہ ہے، سپریم کورٹ ہے آپ کا، وہاں آپ کے صدارتی محل ہے، وہاں آپ کی وزارت عظمیٰ کا محل ہے، وہاں آپ کے مرکزی پوری دنیا پر چلنے والے اخباروں کے مرکز اور پریس کلب ہے۔ یہ جائے تو کہاں جائے، مسئلہ یہ ہے۔ وہاں کیا کیا آپ لوگوں نے؟ خواتین پر لاٹھی چارج کیا، واہ، آپ کی دلیری کو 21 توپوں کی سلامی، خواتین کو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے تانوں میں بند کر دیا، واہ واہ، تالیاں بجانا چاہیے آپ کے اس دلیری پر۔ یہ کیا حیوانیت ہے؟ آخر اس ملک کو آپ لوگ لے جانا چاہتے ہو کہاں؟ جس دن سے پاکستان بلوچوں کی پیسوں کی بنیاد پر بنا، جن کے اسٹیٹ بینک کے خزانے میں جمع بلوچستان کی سونے اور چاندی تھے، اس کے بعد جس کے کارخانے بلوچستان کی گیسوں سے چلتے تھے، ان کے چولہے بلوچستان کی گیس سے گرم ہوتے تھے، اور انواع اقسام کی دیگر وسائل، اب کیا چھڑ ہے آپ کو کہ بلوچستان کے حقوق کی رعایت کرنے والوں پر لاٹھی برساؤ؟ بلوچستان پر بلوچوں کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا ہے، بس اتنا تو مان لو۔ اگر یہ نہیں مانتے کہ آپ وہاں اجنبی اور بلوچ اس کے مالک ہیں، وہ نہیں مانتے آپ، اس کو جتنا اپنے لیے مانتے ہیں اتنا حق تو ان کو دو۔ اور لوگ جو جائز احتجاج کر رہے ہیں، یہ مشرف کے دور سے لے کر آج تک، ابھی تک صبح تک تو خبریں یہی تھی کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے بچے اسلام آباد کی شیر دل پولیس کی تحویل میں لاٹھی چارج ان پر ہوئی ہے، ان پر گیس کی شیلنگ ہوئی ہے، بند کر کے ان کو پکڑ کے تانوں میں بند بھی کر دیا گیا ہے۔
ان دنوں سے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے. ماما قدیر کے لانگ مارچ ہو، نصر اللہ کی کوششیں ہو، بلوچ یکجہتی کوسل کے دیگر افراد کی وقتاً فوقتاً ریلیاں ہو، کیا نتیجہ ہے؟ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم جانا کہاں چاہ رہے ہیں؟ کیا حقوق حاصل نہیں ہے قوموں کو؟ ان کو یہ حق نہیں ملتا کہ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو کوئی فریاد کر لے، کسی کو اپنی فریاد سنائے؟ ان کی فریاد پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، لیکن اسلام آباد والے سنتے نہیں ہیں، کیونکہ پتہ نہیں وہ کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں. بہرحال جتنے بھی اس عمل کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. خدا رہا اپنے ہوش و حواس مجتمع کرو، اکٹھے کرو، اس قوم کو جینے دو، اس پاکستان کو سنبھلنے دو، اس پاکستان کو ترقی کرنے دو. اور ترقی کا واحد راز یہی ہے کہ اس قوم کے اکائیوں کی جتنے بھی حقوق آپ نے خود تسلیم کیے ہیں ان حقوق پر سمجھوتا نہ کریں، لوگوں کو حق مانگنے دیں اور لوگوں کو مانگنے پر ان کے حقوق دیں. پہلے تو بات یہی ہے، پہلی بات یہ کہ بغیر مانگے ان کے حقوق ملنی چاہیے، لیکن پھر بھی اگر مانگنے کی نوبت آ جائے تو ان کو ان کے حقوق ان کی دہلیز پر جا کر دیں. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ گم کر دیں، ماورائے عدالت قتل کر دیں، نامعلوم مسخ شدہ لاشیں پھینک دیں. واللہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اور یہ جو اس طرف سے بھی لوگ مارے جاتے ہیں، ہمارے فوجیوں سے بھی لوگ مارے جاتے ہیں، یہاں ہلاک وہاں شہید. اب یہ ہلاکت اور شہادت کا سلسلہ کب تک جا رہا ہے؟ کون مر رہا ہے یہ تو دیکھ لو. آپ مر رہے ہیں، آپ کی قوم کا نوجوان مر رہا ہے، چاہے ہلاک ہو کے مر رہا ہے یا شہید ہو کے مر رہا ہے. آپ کی کمی ہو رہی ہے، اس کے بچے یتیم اور ان کی بیویاں بیوہ ہو رہی. یہ سلسلے سوچ سمجھ کر بند کرو ورنہ نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. یہ میں جو عرض کر رہا ہوں یہ کوئی دھمکی نہیں ہے. جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ زوال کی طرف جا رہا ہے اور آپ اسے سنبھالتے نہیں ہیں، وہ آخر اس کی منزل زوال ہے. اب اس ملک کو جن لوگوں نے بنایا تھا، اس ملک کے بقا کے لیے جن لوگوں نے جو پالیسیاں بنائی تھی، جن لوگوں نے اپنی آزادی اور سلطنت اور اختیارات کو پاکستان میں ضم کر دیا تھا، ان کا سزا یہ تو نہیں ہے. بہرحال یہ چند گزارشات ہیں. مجھے امید ہے اور میری دعا ہے کہ ہمارے ارباب اختیار ہوش کے ناخن لیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیں. بلوچوں کے متعلق، بلوچستان سے متعلق، بلوچستان میں پیش آمدہ حوادث اور مسائل سے متعلق اپنی پالیسیاں تبدیل کریں. باپ بن کر ان کو اپنے باہوں میں جگہ دیں، جو جائز مطالبات ہیں وہ قبول کریں، اور ہماری بیٹیوں پر ان کے سر پر جو چادر اور دوپٹہ ہے اس کی قدر کریں، ورنہ ان کی بد دعائیں بہت کچھ جلا لیتی ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو میں نے درد دل آپ سے شیئر کی یہ کسی نہ کسی کے کام میں پڑیں گے، اور اللہ کرے کہ میری بات تمہیں سمجھ آ جائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.